أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ذرہ ناچیز کو ڈاکٹر ندا نسیم کہتے ہیں۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، اور قرآن کریم اس حوالے سے ہم سب کی رہنمائی اس حوالے سے فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی حضرت انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، جن و انس کی تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہے۔ عبادات کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ طریقے ہیں صحیح ڈھنگ سے کیسے عبادت کی جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً چونکہ ہم کلامی کا شرف ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے وہ طریقے ہم تک پہنچ گئے۔ جناب، کل ہم نے بات کی نماز کون سی؟ نوافل کے تعلق سے۔ اب یہ جو عبادات ہیں ان میں فرائض اور واجبات کے علاوہ کی جانے والی عبادات کہ جنہیں تطوع کہا گیا ہے، کہ جو زائد ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، کہ جو ایڈیشنل ہیں، جو اضافی ہیں، کہ جن کی فرضیت تو نہیں ہے، شریعت نے جنہیں ہم پہ لازم تو نہیں فرمایا، لیکن وہ تقرب الہی کا بھی سبب ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عبادات ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب بھی ہیں۔ جناب، نوافل کے تعلق سے بات ہوئی، اور ہم نے کل اس کی فضیلت اور اہمیت کو ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم کون سی نفلی عبادات کے حوالے سے بات کریں گے جناب؟ تو جو پورے دن میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ادر دین جو 5 وقت کی نمازوں میں ہم نوافل ادا کرتے ہیں، کیونکہ کل ہم نے بات کی کہ جو سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں اور مستحبات ہیں، وہ بھی نوافل کی کیٹیگری میں ہی سٹینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نماز چاشت، نماز اشراق، اوابین، صلاۃ التہجد کے تعلق سے کلام کریں گے۔ آپ لوگ بھی کالز کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ عالمات جو میری آپ کی رہنمائی فرمائیں گی، ماشاء اللہ مکمل، مدلل اور جامع گفتگو میری یہ مہمان اسکالر فرماتی ہیں۔ عالمہ افق ابراہیم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی نفع بخش اور پر مغز کلام فرماتی ہیں۔ عالمہ حاجرہ امین کو بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہوا کرتی ہے، آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں ہمیں، واٹس ایپ آتے ہیں، کالز میں ریسیو کرتی ہوں اس حوالے سے کہ مفتیان کرام ماشاء اللہ بہت عمدگی کے ساتھ مکمل اور جامع کلام فرماتے ہیں، اور جو بھی سوالات ہمارے کویشچنر میں شامل ہوتے ہیں کانٹینٹ کے، مجھے میری پوری ٹیم ہے جو مجھے دیا کرتی ہے، وہ سوالات ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ مکمل اور جامع جوابات آپ کے حضور سے ملا کرتے ہیں۔ فکری اور نفع بخش گفتگو۔ آج ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور آپ سے یقیناً آج بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن میں پہلے چاہتی ہوں کہ میری جو بہنیں موجود ہیں عالمات، آپ سے آغاز کیا جائے۔ عالمہ افق ابراہیم، آپ کی سمت آ رہی ہوں۔ نماز چاشت کے تعلق سے میرا پہلا سوال ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہے، اور یعنی اوقات کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے اور فضیلت کے تعلق سے آج ہم کلام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چاشت اور اشراق کی جو نماز ہے، ان میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے اشراق کا وقت آتا ہے اور اس کے بعد چاشت کا وقت آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج کی پہلی کرن نکلے، اس کے بعد 20 منٹ انتظار کر لیں، پھر شروع ہو جاتا ہے اشراق کا وقت، اور جیسے ہی سورج اس لیول پر آ جائے کہ سورج کی تیزی بڑھ جائے، اس کی شعاعیں بڑھ جائیں، اور انسان اگر سورج پر نگاہ جمانا چاہے تو وہ نگاہ نہ جما سکے، تو اب شروع ہو جائے گا چاشت کا وقت۔ اچھا۔ تو یہ جو وقت ہے اشراق اور چاشت کا، ان میں ابتدا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کا جو اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب زوال کا وقت شروع ہوگا، جس کو دہوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہ وقت سٹارٹ ہوگا تو ان دونوں نمازوں کا وقت ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو چاشت کی نماز کی سٹارٹنگ اس وقت ہوگی کہ جب سورج کی پہلی کرن نکل جائے، اس کے بعد 20 منٹ کے بعد ایسا سورج ہو جائے کہ آپ نگاہ نہ جما سکے، تو اس کے بعد
اس چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا. اس کی جو کم سے کم رکعت کی تعداد ہے وہ 2 ہے, یعنی کہ آپ کم سے کم آپ کو 2 تو پڑھنی ہوں گی, اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعت بتائی جاتی ہے. افضل یہی ہوتا ہے کہ 12 رکعت نماز چاشت ادا کی جائے. پھر اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں چاشت کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کو صبح کی نماز بھی کہا گیا ہے احادیث کے اندر. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی کہ جن کو نہ میں سفر میں ترک کرتا ہوں نہ حضر میں ترک کرتا ہوں. یعنی جب میں موجود ہوتا ہوں اپنے مکان پہ تب بھی ترک نہیں کرتا, اور جب سفر میں ہوتا ہوں تب بھی ترک نہیں کرتا. ان میں سے ایک نماز چاشت کے 2 رکعت ہے. اچھا, ان کو نبی کریم نے وصیت فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے زکوٰۃ کا بھی ایک صدقہ, آپ کی نماز کا بھی صدقہ ہے, آپ کے نیک اعمال کا بھی صدقہ ہے. الغرض نبی کریم نے بہت سارے اعمال گنوانا شروع کیے کہ اس کا بھی صدقہ ہے, اس کا بھی صدقہ ہے. صحیح. تو جب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ صدقہ کوئی کیوں کر ہر روز ادا کر سکتا ہے, کیسے ادا کرے گا, تو اس کے بارے میں نبی کریم نے پھر آگے فرمایا کہ پھر تمہیں چاشت کی 2 رکعت نماز ان تمام صدقات کے لیے کافی ہے. یعنی اگر تمہیں ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھو تو اب چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرو, یعنی کتنی فضیلت ہے, صدقہ بنے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرے اور اس کے لیے مشقت اور تکلیف کو برداشت کرے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے والے کی مثل ثواب رکھا ہے. یعنی جیسا ثواب ایک عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے وہ اس 2 رکعت پڑھنے والے کو عطا کیا جائے گا, جو کہ آپ نے بتایا لیسٹ ہے. آپ 12 تک جا سکتے ہیں, اگر افضل تو یہی ہے کہ 12 رکعت پڑھیں, لیکن 2 رکعت بھی آپ ادا کر لیں. ماشاءاللہ. دیکھیں کہ اس کا اگر ہم میچ کرتے ہیں کہ ایک عمرہ کرنے والا اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اپنے اعضاء کا لگا رہا ہے, ٹائم اپنا وقت لگا رہا ہے, اور ایک بندہ ایک طرف 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو اس کی مثل ثواب دیا جائے گا. تو یہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دوام اختیار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سلامت رہیے عالمہ افق ابراہیم, عالمہ ہاجرہ امین. ہمیں بتایا گیا عالمہ افق ابراہیم کی جانب سے کہ اشراق کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد چاشت کا, لیکن جو ختم اینڈنگ ٹائم ہے وہ دونوں کے سیم ہے. اور میں چاہتی ہوں آپ کے حوالے سے بھی آپ کی جانب سے بھی مجھے رہنمائی ملے اس تعلق سے, اور نماز اشراق کو آپ زیادہ فوکس کیجیے گا, کب پڑھی جاتی ہے اور کیا فضیلت و اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز چاشت ہو یا نماز اشراق ہو, انہیں احادیث مبارکہ میں صلاۃ الضحیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے. صلاۃ الضحیٰ, جی ہاں, ضحیٰ یعنی صبح کا وقت. تو یہ دونوں چونکہ صبح کے وقت میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں, لہٰذا ان دونوں کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح 6 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. ان میں سے 2 رکعتیں اس وقت ادا فرماتے جب آفتاب بلند ہو جاتا, یعنی وہ جو 20 منٹ جو مکروہ ٹائمنگ ہے وہ ختم ہونے کے بعد جب وہ بلند ہو جاتا اس وقت ادا فرمایا کرتے, اور جب وہ بالکل بلند ہو جاتا یعنی دن کا چوتھائی حصہ گزر جاتا جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا, تو اس وقت آپ مزید 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں صبح کی نماز کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے ہمیں. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح کی 2 رکعتیں ادا کی اسے مکمل حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے صبح کی نماز کی 2 رکعتوں پر دوام اختیار کیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اسی طرح اس کی ایک فضیلت کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, تو میرے لیے 4 رکعت ادا کر تو میں تیرے دن کی سارے اعمال کی کفایت کروں گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں یہ وعدہ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی, ہمارے افعال کی, ہماری ہر پریشانیوں کی کفایت فرمائے گا, تو پھر ہمیں کس چیز کی حاجت رہ جاتی ہے. کیا بات ہے, بے شک. تو اس کی مختلف احادیث میں ہمیں اس طرح سے فضیلت ملتی ہے کہ اگر صبح کے وقت انسان اپنے دن کی ابتدا ہی اللہ کی عبادت سے کرے تو اس کا وہ دن کتنا ہی بابرکت ہوگا. اسی طرح اگر ہم سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو آج ڈاکٹرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا یہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے. ابھی جب تک انسان جوان ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, اس وقت تو چلیں اس کا ذہن کام کرتا ہے, لیکن سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ بندہ اگر فجر کے بعد جاگتا رہے, تھوڑی بہت ورزش وغیرہ کرے, اپنے مائنڈ کو یوز کرے, تو اس وقت اس کے ذہن میں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اسے بہت زیادہ تقویت دیتا ہے, اس کے چہرے کو روشن کرتا ہے. اور اگر وہ
सोता रहे तो वो चीज़ नहीं खारिज होती, क्योंकि वो सुबह सुबह ही निकल रहा होता है। तो देखें, हमें अहादीस मुबारक में पहले ही बता दिया गया कि तुम फजर के बाद सो नहीं बल्कि ये काम करो। और एक फजीलत के हवाले से हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद ज़िक्र अज़कार करता रहा और अपने जानमाज से ना उठा, और अगर कोई कलाम किया तो वो फ़कत खैर का कलाम था, बेहतर कलाम था, और फिर उसके बाद उसने 2 रकातें नमाज अदा की, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम ख़ताओं को बख्श देगा, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। तो सिर्फ 2 रकातें अगर हम अपने दिन की सुबह में अदा कर लें तो इसकी बरकत और इसकी फजीलत इंशाअल्लाह ताला ये होगी कि हमारा दिन इंतहाई पुरसुकून होगा, हम डिप्रेशन और इस तरह जैसी बहुत सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही तौर पर सीखने और समझने की और अमल करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, हमने जो सुबह की 2 नमाज़ें हैं यानी नमाज इशराक और नमाज चाश्त, इसके ताल्लुक़ से कलाम किया। मुफ्ती हसन नवेद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन बी पर बराह रास्त हम उनकी समत बढ़ रहे हैं और हज़रत से जानना चाहेंगे कि इन दोनों नमाज़ों की फजीलत के ताल्लुक़ से। और फिर होता यह है, आजकल ये देखा जाता है कि सुबह लोग आराम से सो जाते हैं और उसके बाद देर से उठते हैं, और फिर वो जो फजीलत है, और साइंस भी इस बात को प्रूव कर रही है, जैसे मेरी बहन ने बताया है, तो उसको हासिल करने से वो महरूम रह जाते हैं। तो आप इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइए। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है जी? मैं मिसेस गौस लाहौर से बोल रही हूँ। माशाल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं जी। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं रात को तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं सुबह नमाज पढ़ती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए कुरान के बाद सो जाती हूँ। फिर तकरीबन मैं 8 सवा 8 बजे मैं 4 इशराक के नफल पढ़ती हूँ और 2 मैं चाश्त के नफल पढ़ती हूँ। क्या ये मेरा तरीकाकार सही है? मैंने ऐसे हज भी किए हुए हैं, मेरे उम्रे भी किए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही वक्त में आप दोनों अदा करती हैं, 4 इशराक और 2 चाश्त ना? ठीक है, मैंने लिख लिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? खुश आमदीद कहते हैं आपको। हेलो, खुश आमदीद कह रही हूँ आपको दीन और खवातीन में। जी मेरा ये सवाल था, तहज्जुद की नमाज में कितने नफल होते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब से हम सुबह की नमाज़ों की फजीलत जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद दुरूद पढ़ते रहिए। अभी हाजिर होते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज दीन और ख़वातीन का जो उन्वान है वो नफली नमाज़ें हैं, जो शरीयत मुतहरा जिसकी तरगीब भी दिलवाती है और जो काबिल तहसीन अमल भी है। मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब ऑन बी पर बराह रास्त मौजूद हैं, हम उनकी समझ बढ़ रहे हैं और सुबह की नमाज़ों के ताल्लुक़ से कलाम किया गया है। सलातुल दुहा जो कि सलातुल इशराक और सलातुल चाश्त के हवाले से बात की गई है, तो जनाब हम उनकी समझ बढ़ रहे हैं और इनके औकात के ताल्लुक़ से, अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से जानेंगे। जी हज़रत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। इशराक की कम अज़ कम 2 रकतें होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकतें हैं, जबकि चाश्त की कम अज़ कम 2 रकतें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें हैं। जहाँ तक है वो इनके माबैन वक्त के फ़र्क का ताल्लुक़ है, और ये एक बहन ने सवाल पूछा, पहला सवाल भी यही था कि वो इशराक और चाश्त इकट्ठे पढ़ लेती हैं। तो जो सूरज तुलू होने के बाद तकरीबन 20 मिनट का वक्त गुजरता है, इसके बाद जो इशराक का वक्त शुरू होता है, तो इसी वक्त चाश्त का वक्त भी शुरू हो जाता है। मिलाकर 2 रकत इशराक और 2 रकत चाश्त मिला के भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है, अफजल ये है कि दिन का चौथाई हिस्सा गुजर जाए तो चाश्त पढ़ी जाए, निस्फ़ नहार से पहले पहले, ज़वाल से पहले पहले, अफजल ये है। लेकिन अगर कोई इशराक के साथ भी पढ़ लेता है तो चाश्त अदा हो जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि किरात जो की जाएगी नवाफिल के अंदर, किरात जो है ये सिरी होगी या जहरी होगी। तो जो सुबह की दिन की नमाज़ें हैं, दिन की नमाज़ों के अंदर किरात सिरी होगी। मर्द हो या औरत हो, दिन की नवाफिल में किरात सिरी करेंगे। जो रात के नवाफिल हैं, मगरिब के बाद या इशा के बाद जो नवाफिल हैं, उनके अंदर जहरन किरात करने की भी इजाज़त है। जहरन भी की जा सकती है, सिरन भी की जा सकती है, लेकिन जहरी किरात करने की सूरत जी
سری قرات کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں قرات کی جائے کہ صرف اپنے کانوں کو سنائی دے. صحیح. اور جہرن کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ دوسروں کو بھی سنائی دے. لیکن اس میں جہری قرات میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اتنی آواز نہ ہو جس سے کسی سونے والے کو یا کسی دوسرے نماز پڑھنے والے کو یا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یا کسی مریض کو ڈسٹربنس ہو, کوئی خلل ہو, کوئی اندیشہ ہو. اگر ایسا اندیشہ ہے تو اس صورت میں جہری قرات نہیں کی جائے گی بلکہ سری قرات ہی کی جائے گی رات کی قرات میں. اچھا, اسی طرح خاتون جو ہیں اگر وہ جہری قرات نفل میں کر رہی ہیں رات کے نوافل میں تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ اتنی آواز نہ ہو کہ غیر محرم تک جائے. صرف محرم ہو, محرمتوں کا آواز جائے تو چلے گا, لیکن غیر محرم اگر موجود ہو تو اس تک آواز نہیں جانی چاہیے. اس صورت میں وہ سری قرات ہی کریں. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جو اشراق اور چاشت دونوں نمازیں ہیں ان کے فضیلت کے حوالے سے تو گفتگو ہو چکی ہے, تقریباً احادیث بیان کر دی گئی ہیں. میں یہاں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ یہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو نوافل ہیں ان میں حضور قلب پہ پوری توجہ دی جائے کہ یکسوئی ہو, کنسنٹریشن لیول آپ کا اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ نوافل آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مکالمہ کرنا, اللہ تعالی سے بات کرنا. تو بندے کی کیفیت ایسی ہو, خشوع و خضوع ایسا ہو کہ واقعی ایسا لگے کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے اور اپنے رب سے بندہ بات کر رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے, قرآن مجید فرقان حمید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, رکعتوں کی تعداد کی بجائے قرآن کی زیادہ قراءت پہ فوکس کیا جائے, توجہ دی جائے کہ رب کا کلام ہے, جتنی دیر وہ رب کا کلام آپ پڑھتے رہیں گے یا پڑھتی رہیں گی اس کے اجر کی ایک الگ ہی بات ہے. بلکہ فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کثرت سجود کے مقابلے میں طول قیام یعنی لمبا قیام کرنا زیادہ سجدے کرنے کے مقابلے میں افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ بندہ جب قیام کرتا ہے تو قیام میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ کے کلام کی تلاوت بہت بڑے اجر کا سبب اور باعث ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار وغیرہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اگر رب سے دعا مانگتا ہے آدمی تو ایسی کوئی آیت آ گئی جو آیت امید والی ہے, رحمت والی ہے, اس آیت کی تکرار. فرائض کے اندر کچھ چیزوں کی پابندیاں ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, اجازت نہیں ہے, لیکن نوافل کے اندر کچھ جو ہے وہ چھوٹیں ہیں. تو ان چھوٹوں کا فائدہ اٹھایا جائے اور نوافل میں اس پہ فوکس کیا جائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ بعض اوقات نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو اس آیت پہ پہنچے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو اسی آیت کی تکرار کرتے رہے, تکرار کرتے 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 صبح کا وقت ہو گیا, یعنی ساری رات اس کے اندر آپ نے گزار دی. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں, اولیاء کاملین کے بارے میں یہ منقول ہے کہ بعض اوقات وہ پوری رات جو ہے وہ ایک ایک آیت کی تکرار کرتے نفل میں گزار دیا کرتے تھے. تو یعنی حضور قلب بندے کا ایسا ہو, توجہ اس کی ایسی ہو, دلچسپی کا عالم ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس نفل پڑھے سلام پھیرا چل میرا بھائی. ہاں, لیکن ایک چیز یہ بھی ملحوظ رکھی جائے کہ اگر حقوق العباد میں یا کسی اور شرعی واجب میں خلل نہ آئے, اگر جو ہے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے بھی ضروری ہیں. یہ نہیں کہ بندہ نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا, یا اور کوئی شرعی واجب ہے اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہے, وہ کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کوتاہیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور ان کوتاہیوں سے بچا جائے, بچ کر نوافل ادا کیے جائیں, کیونکہ یہ ویسے ہی ایڈیشنل ہے, فرائض اور واجبات کے بعد ہی آتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حضرت, ماشاءاللہ بالتفصیل کلام فرمایا ہے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو. ندا, میرے آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم تلاوت قرآن کی کر سکتے ہیں دل میں؟ اگر دل میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونٹ ہلنا لازمی ہے؟ اور اگر ہونٹ ہل رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا بولنا بھی لازمی ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ بولیے. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ماں کے روزے منت کے مانے تھے, تو میں یہ لگاتار ہی رکھ سکتی ہوں یا ان کو چھوڑ کر بھی رکھ سکتی ہوں؟ رہنمائی فرما دیں. اچھا, وعلیکم السلام. عالمہ افق, ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں, آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیں گے. میری بہن, کال کرنے کا بہت شکریہ. نماز اوابین کے تعلق سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مغرب کی نماز کی ادائیگی, فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد 6 رکعت نفل کے طور پر ادا کرنا, یہ نماز اوابین کہلاتا ہے. اور حدیث مقدسہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی کم سے کم تعداد 6 بیان کی گئی ہے, اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت تک
یہ منقول ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ 3 فرائض جب ہم نے مغرب کے ادا کر لیے اس کے بعد 2 سنن اور 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ مزید 2 نفل اور ادا کر لیں تو یہ 6 کاؤنٹ ہوں گے اور یہ ابابین کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ مغرب کی 2 سنت اور 2 نفل کے بعد الگ سے 6 پوری پڑھیں. ٹھیک ہے. تو لاسٹ میں صرف آپ نے 2 اور اگر ایڈ کر لیے تو یہ مکمل ابابین کہلائیں گے. اور اگر اس کی فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات ابابین کی نماز اس طرح ادا کی کہ اس کے درمیان کوئی بری بات نہ کہی ہو تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ 6 رکعات اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گے. یعنی ایک شخص 12 سال تک عبادت کرتا رہے اور ایک جگہ یہ 6 نوافل ہیں تو یہ اس کے برابر ثواب دلوائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 20 رکعت نماز ادا کی تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو جنت میں ہم تو چاہتے ہیں اچھی سوسائٹی میں ہمارا گھر ہو, اچھے مکان پہ ہمارا زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے, یہاں اس علاقے میں گھر ہونا چاہیے, اچھی جگہ ہوتی ہے, لیکن پھر جنت سے بڑھ کر وہاں کی پلاننگ کیا ہے اور جنت سے بڑھ کر کون سی اچھی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر انسان گھر بنانے کی تمنا نہ کرتا ہو. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیے تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. تو آپ دیکھیں سمندر کو اگر دیکھا جائے غور سے تو ہم ویسے تو بہت زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو ان چیزوں کا مشاہدہ کریں, جب فضائل سنیں, جب احادیث سنیں تو ان کو سرسری طور پر نہ سنا کریں کہ یہ نبی کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں کہ جن میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر اس طرف غور کریں, اس کے فضائل دیکھیں اور یہاں سے ہمیں شریعت کا حسن پتہ چلتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال 2 رکعت پڑھنا, 6 رکعت پڑھنا, اس پر اتنے بڑے بڑے اجر ہمیں دیے ہیں اور دنیا میں جنت کمانے کا بہت ہی آسان موقع ہمارے حوالے کیا گیا ہے. اگر ان مواقع کے باوجود ہم جنت کو حاصل نہ کر سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکیں تو پھر ابھی سراسر ہماری کوتاہی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس بے شمار مواقع اور عبادات موجود ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا نصیب فرمائے. ماشاء اللہ, سلامت رہیے میری بہن. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن میرا کوشچن نا مفتی صاحب سے ہے. جی جی بالکل کیجیے. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہمارا جو نا قبرستان ہے وہ بہت کنجسٹڈ, کافی بڑا تھا لیکن بہت کنجسٹڈ ہو چکا ہے, تقریباً وہاں جگہ نہیں ہے. اب جو قبرستان والے ہیں وہ کمیٹی یہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی قبور کون سی ہے, وہیں پہ انہی کی جگہ اس کو مسمار کر کے آپ کی قبریں بنا دیں گے. کیا یہ کریکٹ ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ کوشچن میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ علم العداد کا جو علم ہے کیا یہ اسلام میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن. آپ کے دونوں سوالات مفتی صاحب سے کر لیے جائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم, خوش آمدید کہہ رہے ہیں میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ, خوش آمدید کہہ رہے ہیں. کیا سوالات ہیں آپ کے میری بہن؟ تھینک یو سو مچ سسٹر. ہمارا کام ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو فجر کی نماز سے پہلے جانا پڑتا ہے کام پہ, تو پھر میں اٹھتی ہوں, ان کے لیے ناشتہ بناتی ہوں, تو میرے پاس مطلب کافی ٹائم پھر بچتا ہے. بعد میں اذان ہوتی ہے فجر کی, تو پھر میں اس ڈر سے مطلب کہ سو نہ جاؤں, نماز رہ نہ جائے یا قضا نہ ہو جائے, پھر مجھے مطلب تھوڑا پہلے نماز ادا کرنی پڑتی ہے. ابھی اذان کو ٹائم ہوتا ہے باقی 15 سے 20 منٹ, تو کیا میری وقت شروع ہو جاتا ہے؟ مطلب وقت شروع ہو جاتا ہے تب ادا کرتی ہیں؟ نہیں, وقت تو مطلب یہ ہے کہ ادھر 4:45 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے اور میں تقریباً 4:30 تک نماز ادا کر سکتی ہوں. اکیلی ہوں, گھر میں عورت ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ کو سوال سے ہاں جی 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 بات کیجیے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ 7 سال کا, ابھی 7ویں میں گیا ہے, 7 ایئر کا ہے, وہ اسکول گوئنگ بھی ہے, لیکن وہ میری بات سنتا نہیں ہے. مطلب مجھے پتا ہے, میں ایجوکیٹڈ ہوں, مجھے پتا ہے کہ مار سے مطلب بچے بگڑ جاتے ہیں, لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں اسے پیار سے سمجھانے کی. پہلے 2 3 4 منٹ میں سے پیار سے بات کرتی ہوں کہ آپ بیٹا میری بات سنو اس طرح, تو بس 5 منٹ ہاتھ اٹھانا پڑ جاتا ہے, پھر کیا کریں؟ بہت اسے مارتی ہوں, میں بہت زیادہ ہٹ کرتی ہوں, اور بعد میں مجھے بہت دکھ لگتا ہے. اچھا, کے بعد مجھے بہت دکھ لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں مارا. پھر میں سن لیتا ہے, روتی بھی ہوں, ادھر میں اکیلی ہوں بالکل. اوہ اللہ آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. اس کے بعد بات سن لیتا ہے تو مجھے کوئی وظیفہ سسٹر. بچے بات نہیں سنتے. میں بالکل آپ کا سوال حضرت تک لے کے جاؤں گی, اور پھر امائیں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں, حضرت ہاتھ اٹھانا پڑ جاتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو.
جی بہت شکریہ. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جس طرح آپ نے سنا کہ 6 نفل اگر پڑھ لیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, جی جی یا اس طرح یہ جو اجر ملتا ہے, جی. تو اس میں جو قضا نمازیں اور قضا روزے ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے یا وہ الگ سے پڑھنے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ایک بریک لے رہے ہیں جناب, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین اور خواتین میں آج عنوان ہے نوافل, اور ہم نفلی نمازوں کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. عالمہ ہمارے ساتھ افق ابراہیم اور عالمہ ہاجرہ امین موجود ہیں. آن بی پر براہ راست مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے, نماز اوابین کے تعلق سے میں نے سوال آپ سے کر لیا تھا, نماز تہجد کے تعلق سے ذرا رہنمائی فرما دیجیے, اس کا وقت کیا ہے. ایک کالر کا بھی سوال ہے کہ تہجد کب پڑھنی چاہیے اور کب تک اس کا وقت رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تہجد کا مطلب, پھر اس کا وقت, اور پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ کلام ہوگا اور رکعتوں کے حوالے سے. تو تہجد کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ رات میں اٹھنا, یعنی تہجد کے معنی کے لحاظ میں ہی اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ پہلے آپ نے سونا ہے پھر اٹھنا ہے, تو ہی وہ نماز تہجد کہلائے گی. صحیح. تو جو نماز نفل رات میں اٹھنے کے بعد پڑھی جائے اسے ہم تہجد کہتے ہیں. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے سوئیں گے تو ہی آپ کی وہ نیند کاؤنٹ ہوگی. ایون تھوڑی دیر بھی اگر کوئی سو گیا, 5 منٹ اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھ کر وہ کوئی نوافل پڑھتا ہے, تو پھر وہ بالکل تہجد میں ہی کاؤنٹ ہوں گے اور اسے وہ فضیلت حاصل ہوگی جو احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے. اور اگر کوئی شخص رات میں اٹھ کر قضا نماز پڑھتا ہے تو یہ تہجد میں کاؤنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ تہجد نام ہے نفلی نماز کا, تو اس لیے نوافل کو ہی تہجد کہا جائے گا. پھر مزید اس کی رکعتوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کم از کم 2 رکعتیں ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 8 ثابت ہیں, 12 ثابت ہیں. تو آپ جتنی چاہیں پڑھنا چاہیں, جتنا آپ کے پاس وقت اویلیبل ہو اتنا میری پڑھنا کالر کا بھی چاہیں. سوال تھا کتنے نوافل پڑھیں. جی ہاں, تو اگر 2 بھی پڑھ لیتے ہیں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ 8 یا 12 پڑھیں, کیونکہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. مزید یہ کہ اس کی فضیلت قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کامل مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ کامل مومنین وہ ہیں جو رات میں انتہائی کم وقت سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تو سحر کا وقت ہوتا ہی وہ ہے کہ جب بندہ رات میں کچھ دیر سو چکا ہو اور پھر اٹھنے کے بعد وہ استغفار کرے, تسبیح وغیرہ پڑھے, تو اس کی فضیلت ہے. مزید یہ کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات میں خود اٹھتا ہے اور اپنے اہل کو جگاتا ہے تو اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا سکیں. پھر جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد دیگر افراد کا حساب و کتاب شروع ہوگا. تو رات کی نماز, چونکہ رات کی نماز کا ہی ایک حصہ تہجد ہے, تو اس کی اس طرح سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. باقی اس کے علاوہ قیام اللیل کے حوالے سے مزید کلام ہوگا انشاءاللہ. تو تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو رات میں اٹھنے کے بعد پڑھی جائے. اگر پہلے ہی پڑھ لی تو وہ تہجد نہیں کہلائے گی. جیسا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہم سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں, تو ایسا نہیں ہے. ہاں, جاگنے والی راتوں میں جی ہاں, تو وہ تہجد نہیں ہوگی, وہ قیام اللیل کہلائے گی. قیام اللیل کے حوالے سے میرے پاس وقت بھی کم ہے, کالرز کے سوالات بھی لے رہے ہیں. صلاۃ اللیل, قیام اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ رات کے کچھ حصے کے سوا قیام کیا کریں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطاب تھا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم اس اعتبار سے ہے کہ رات کو عبادت کرنا اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے. پھر اگر اس کے اندر ہم تعداد دیکھیں کہ کیا تعداد ہوگی اور کون سی نماز کے بعد, تو عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی ایکسٹرا نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سب صلاۃ اللیل کہلاتے ہیں. اور اس کے اندر زیادہ کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھ لیں ایک سلام سے, اس کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے یا پھر پڑھ لیں. اور سب سے افضل یہ ہوتا ہے کہ 2 کر کے یہ رکعتیں پڑھی جائیں. شفعاء اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا کریں. پھر اس کے اندر اگر اس کی فضیلت کے حوالے سے کلام کیا جائے تو علماء کرام کا اور حدیث مقدسہ میں بے شمار اس کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی. جیسا کہ ایک ہے کہ جب کوئی شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے.
پھر جب وہ شخص اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. صحیح. جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. صحیح. اور جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے قیام کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صبح کو زندہ دل کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جاگتا ہے اور اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. واہ. اور یہ ان لوگوں کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہوں یا جو رات کو قیام کرتے ہوں, کسی دن اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو صبح کو ان کو وہ حشاش اور بشاش ہونا اپنی ذات میں فیل نہیں ہوتا, طبیعت بوجھل رہتی وہ کچھ ہے. ڈاؤن فیل کرتے ہیں, ان کا دل اداس رہتا ہے. بالکل. تو جن کی ان نمازوں کی عادت ہوتی ہے نا, وہی اچھی طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں قیام کرنا بہت زیادہ فضیلت والا ہے. تو اگر آپ رات کے 3 حصے کر رہے ہیں اور صرف ایک حصے میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہاف حصہ کچھ دیر آرام کر لیں اور آخری حصہ آرام کر لیں, درمیان کے حصے میں اب قیام کیا جائے. تو رات کے 3 پورشن بنا کے ابتدا اور آخر میں آرام کریں اور درمیان میں عبادت کریں, یہ سب سے افضل صورت ہے. اور اگر آپ نے آدھی رات کو آرام کرنا ہو, آدھا آپ نے عبادت کرنی ہو, تو شروع کی رات میں آرام کر لیں اور جو آخری حصہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور راضی ہوگا. سلامت رہیے میری بہن, ماشاءاللہ. حضرت میں آپ کی سمت آ رہی ہوں. میری بہن نے پوچھا ہے, کچھ سوالات تو میرے کانٹینٹ میں ہی شامل ہو گئے ہیں تو میں ان کو نہیں لے رہی, میں آگے بڑھ رہی ہوں. تلاوت کے دوران کیا صرف دل سے جو آیات ہیں ان کا ادا ہونا کافی ہے یا ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے یا زبان کا ہلنا ضروری ہے؟ میری بہن تفصیل مانگ رہی تھی. دیکھیں, اگر ویسے آپ تلاوت کر رہی ہیں جو فرض یا واجب نہیں ہے, ویسے ہی کرنا ہے تو صرف دل ہی دل کے اندر اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ دل سے پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو زیارت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جو غور تفکر ہے یہ بھی عبادت ہے, اس کا ثواب ملے گا. لیکن جہاں فرض یا واجب ہے تلاوت کرنا تو وہاں پر کم از کم اتنی آواز ضروری ہے جو آپ کے اپنے کانوں کو سنائی دے, بالخصوص نماز. جیسے نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے تو اس جو فرض ادا ہوگا اس بارے میں 2 قول ہیں. ویسے علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ تصحیح حروف کافی ہے, حروف میں امتیاز ہو جائے کافی ہے, اپنے کانوں کو آواز آئے یا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مفتبی قول یہ ہے جس پر فتویٰ ہے, وہ قول یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. اسی طرح جہاں تلاوت یا قراءت کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو وہ فضیلت بھی اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. ویسے قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے, کوئی ویسے قرآن کو دیکھ رہا ہے دلی دل میں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے. جہاں فرض واجب نہیں ہے اس سے ہٹ کے اگر اس طرح کوئی تلاوت کرتا ہے تو اگرچہ وہ تلاوت کے خاص فضائل کا مستحق تو نہیں ہوگا, لیکن قرآن کو دیکھنے کا یا قرآن پہ تدبر کرنے کا, غور کرنے کا یا قرآن سے تعلق قائم کرنے کا اجر اسے بہرحال حسن نیت کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری بہن نے سوال پوچھا, انہوں نے 1 ماہ کے منت کے روزوں مطلب 1 ماہ کے روزوں کی منت مانی تھی. اب وہ یہ پوچھ رہی ہیں کیا میں تواتر کے ساتھ وہ روزے رکھوں یا میں کچھ گیپ کر سکتی ہوں, چھوڑ کے رکھ سکتی ہوں؟ اگر انہوں نے کسی مخصوص مہینے کا تذکرہ کیا تھا, مخصوص مہینے کے روزے کی منت مانی تھی, مثلا محرم کے روزوں کی منت مانی تھی, اسلامی حساب سے یا انگریزی حساب سے لے لیں جنوری کے روزوں کی منت مانی تھی, اگر مخصوص ماہ کی مانی تھی تو پھر تو اسی ماہ کے اندر جو ہے لگاتار رکھنے ضروری ہوں گے. اور جو مخصوص ایام ہیں ان کو نکال کر ان کے جو روزے ہیں وہ آگے ایڈ کر لیے جائیں گے. لیکن اگر جو ہے وہ کسی مخصوص مہینے کو متعین نہیں کیا مطلقاً ماہ کا, تو اب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی مراد جو ہے وہ آیا 30 دن تھی, بعضوں کا 30 دن کے لیے بھی ہم ماہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں بھی وہ روزے جو ہے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے, الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے متعین کر دیا تھا کہ نہیں 1 ماہ کے ہی روزے رکھوں گی لگاتار, تو اس صورت میں وہ لگاتار روزے رکھنا ضروری ہوں گے, مخصوص ایام کو مائنس کر کے اور انہیں پھر آگے ایڈ کر لیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب, آپ کے لیے میری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے اپنی کچھ آبائی ہوتے ہیں, قبرستان ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنی فیملی کی قبور زیادہ ہوتی ہیں محرومین کی, تو انہوں نے کہا وہ کافی کنجسٹڈ ہو گیا ہے اب, تو اب جو وہاں جو نئے مردے آ رہے ہیں تدفین کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی قبور کو مسمار کر کے, جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کو مسمار کر کے نئی قبریں بنا دیں گے, ایسا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خاندانی جو جگہ ہے اسی کے اندر تدفین کرنا ضروری نہیں. تو اگر دوسری جگہ مل رہی ہے جہاں بآسانی تدفین کی جا سکتی ہے تو اس صورت میں خاندانی جگہ پہ خاندانی قبرستان میں قبریں مسمار کرنے کی اجازت نہیں. قبریں مسمار تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر جگہ تنگ پڑ جائے, ویسے خاندانی جگہ کی بات نہیں ہو رہی, مطلقاً قبرستان میں جگہ ہی نہیں بچی, اب تدفین جو ہے وہ کہاں کریں, تو اس صورت کے اندر قبر کو مسمار کرنے کی بجائے اس قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے. اگر اس کے اندر موجود میت جو ہے اس کے باقیات ہوں, ہڈیاں وغیرہ موجود ہوں, انہیں سائڈ پہ کر لیا جائے اور اسی کے اندر دوسرے مردے کی دوسرے میت کی تدفین کر دی جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جن کے بارے میں یہ امید ہو, یہ گمان ہو کہ اب ان کے جو باقیات ہیں
ہیں ہڈیاں وغیرہ وہ ہو گئی ہوں گی, جسم گل سڑ گیا ہوگا, اسی صورت میں قبر کھول کے اس کو سائڈ پہ کر کے دوسری میت کو کی تدفین کی جا سکتی ہے, لیکن بشرطے کہ جگہ موجود نہ ہو, جگہ تنگ ہو, جگہ الگ سے نہ مل رہی ہو. لیکن یہ اگر صرف یہ معاملہ ہے کہ جو خاندانی جگہ ہے اس کے اندر جگہ نہیں مل رہی, قبرستان کے باقی حصے میں جگہ مل رہی ہے, اس صورت میں اس قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں, پرانی قبر کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. علم العادات کا جو علم ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں علم العادات بھی دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے, دیگر فنون کی طرح ایک فن ہے, فی نفس ہی یہ درست ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں اور اس فن سے کام لیا جا سکتا ہے. لیکن ایک نصیحت ضرور کروں گا کہ کوئی بھی فن ہو اسے فن کی حیثیت سے دیکھا جائے, بندے کو نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے, ضرورت سے زیادہ اشتغال کسی بھی چیز میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو عادات کی روشنی میں پرکھنا. اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ جو استخارے کا طریقہ شرعی حدیث میں بیان کیا گیا اس کو اختیار کیا جائے, دعا مانگی جائے, اللہ پہ توکل کیا جائے. ہر چیز کے اندر جو ہے یہ عادات نکالنا اور ان کو عادات کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی صالح اور صحت مند طرز فکر نہیں ہے. 7 سال کا بیٹا ہے, بہت سی ماؤں کی طرف سے میں ترجمانی کر کے پوچھ رہی ہوں, کیا کریں بچے بات نہیں سنتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے. لاڈ پیار ضرورت سے زیادہ یہ بھی بچے کو بگاڑتا ہے, اور ضرورت سے زیادہ جو مار ہے یہ بھی بچے کو باغی بنا دیتا ہے. پہلے پیار سے سمجھاتی ہوں پھر مارتی ہوں. نہیں, دونوں چیزیں اگر کرنا چاہتی ہیں کریں بھلے, لیکن دونوں اعتدال کے ساتھ کریں. پیار بھی اعتدال کے ساتھ ہو, مار بھی اعتدال کے ساتھ ہو. مار ایسی نہ ہو کہ جو بچے کے دل سے مار کا خوف ہی اتر جائے, ایسی مارو کہ آئندہ وظیفہ بتا دیں. کہہ رہی وظیفہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس آیت کو کثرت سے ورد میں رکھا کریں, اور جب بھی پڑھیں اول آخر دروسی بھی پڑھیں, اور آخر میں دعا مانگ لیا کریں, انشاءاللہ بچہ مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھئی, اذان فجر سے پہلے نماز ادا کر رہی ہیں؟ یہ نماز ادا کر رہی ہیں. اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا, اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا اس صورت میں تو نماز ادا کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اور میں بہن کو کہوں گا کہ جہاں آپ اتنی دیر جاگ رہی ہیں تو 10-15 منٹ آپ نے خود کہا کہ اس کے 10-15 منٹ بعد اذان ہوتی ہے, تو 10-15 منٹ اگر آپ اور جاگ لیں گی تو اس سے کوئی آپ کی صحت پہ انشاءاللہ لیکن اگر وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لیں. وقت شروع ہو چکا پھر پڑھ لیں. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ اوابین 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتی ہے, تو میرے جو فرائض اور واجبات رہ گئے ہیں, قضا جو نماز ہے قضا اس طرح ادا نہیں ہوگی. نوافل جتنے مرضی پڑھ لیں, قضا نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی. جب تک قضا نماز الگ سے نہیں پڑھیں گے اس کا ازالہ نہیں ہوگا. توبہ کرنا بھی لازم ہے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ قضا پوری ادا کرنا بھی الگ سے لازم ہے, ضروری ہے. بہت شکریہ حضرت آپ کا. عالمہ افق میں آپ کی ممنون ہوں, اور عالمہ ہماری پیاری بہن حاجرہ میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے نماز کے موضوع کے ساتھ یا کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.